السلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے. یہ 30 سال میں نے اس لیے نکالے ہیں کہ اس وقت گورنر مدینے کا مروان تھا، اور مروان مدینے کا گورنر حضرت معاویہ کے دور میں بنا ہے. تو مطلب یہ کہ خلافت راشدہ کے دور کے بعد کی بات ہے. یہ اس شخص کے بارے میں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کر رہا ہے سیدنا ابو ہریرہ، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس کے اوپر غسل فرض ہونا، جب تک غسل نہ اتار لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب یہ بات جب سیدہ عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے، اور بغیر غسل اتارے ہی روزہ رکھ لیتے تھے، اور طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے، یعنی ختم سحری کے بعد. طلوع فجر کہہ رہا ہوں، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر یعنی ختم سحری. اب اما عائشہ جب یہ گواہی دے دیں تو حضرت ابو ہریرہ تو پھر ان کا فتویٰ تو شاہی کوئی نہیں رہتا. اب ان تک جب بات پہنچی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے کہتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. 30 سال تک تو غلط مسئلہ وہ بتاتے رہے نا. یار اگر حضرت ابو ہریرہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایپیکس جو ہے وہ اس دور میں ہوئی ہے جب بخاری اور مسلم لکھی گئی ہیں، کہ آلموسٹ ان کتابوں کے پہنچتے پہنچتے وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوئی. خود شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اب جب کہ یہ ہمارے پاس حدیث کی کتابیں آ چکی، چاروں فقہ بڑی مرتب ہو چکی ہیں اہل سنت کے ہاں، اب ہمیں چاہیے کہ مل جل کے کوئی ایک ایسی فقہ مرتب کریں جو قرآن و سنت کے قریب ہو. جو مسئلہ امام حنیفہ کا ٹھیک ہے وہ ان کا لے لیا جائے، جو امام شافعی کا ٹھیک ہے. جو یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں اور وہ مجدد ہیں. یہی بات انجینئر صاحب کریں تو کہتے ہیں یہ درار ڈال رہے ہیں امت میں. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اس امت کی تباہی کی جو بڑی وجہ ہے نا، اس میں سے ایک تقلید بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے 300 سال تک کوئی یہ کام نہیں کرتا تھا، یہ بعد میں شروع ہے. میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ 197 اماموں کی گستاخی کا الزام. اس میں میں نے کئی اور مثالیں بھی پیش کی ہیں. لہذا یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسٹرکٹلی کسی ایک کو فالو کرنا ہے. کہتے ہیں جی دیکھیں جی، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، یہ حنفیوں نے نا چند ایک جو چیزیں رٹی ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے جی، ایک بندہ ہے اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا اور اسی وضو سے نماز پڑھ لی، یہ کہہ کے کہ میں حنفی ہوں، اور حنفیوں کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا خون نکل آیا تو حنفیوں کے نزدیک تو خون نکلنے سے وضو